السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ ربا جو سود کھاتے ہیں، قبر سے جب ان کو اٹھایا جائے گا تو اس طرح اٹھیں گے جیسے شیطان نے ان کو چھو کے پاگل کر دیا ہے۔ یہ وہ ہے جو کہتے تھے کہ تجارت سود کی طرح ہے، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، اور جس کے پاس نصیحت آئے اس کے رب کی طرف سے اسے چاہیے کہ وہ باز آ جائے، جو پہلے ہو چکا ہے اس سے اللہ سے معافی مانگے، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ جو سننے کے بعد دوبارہ یہ کام کرے، یہ لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ ہر ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتے۔ بے شک وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، نہ وہ غمگین ہو۔ اے لوگ ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، سود سے جو باقی رہ گیا ہے، جو تمہارا معاملہ ہے، اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم سود سے باز نہ آئے پھر اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا۔ اگر کوئی تنگی والا ہے تو اس کو مہلت دے دو، اگر تم معاف کر دو تو بہت بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو۔ اس دن سے ڈرو جس کے دن تم سب نے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ حضرات محترم، آج اللہ کے فضل و کرم سے ثم الحمدللہ طاق رات 27ویں گزری ہے، آج 27واں روزہ ہے، 1447 ہجری ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے جو سحری کھائی ہے اللہ اس میں برکت کثیر نازل فرما، اور اگر کسی نے سحری کسی کو کروائی ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال و جان میں برکت کثیر عطا فرما۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا روزہ خیر و عافیت سے قبولیت کے درجے کو افطاری تک میرا رب، آپ کا رب، پوری کائنات کا رب پہنچا دے۔ آج کی ان آیات میں بڑا اہم مسئلہ ہے جو جاہلیت میں بڑے عروج پہ تھا۔ عربی میں اس کو ربا کہتے ہیں، ہماری زبان میں اس کو سود کہتے ہیں۔
سود کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن اس دور میں زیادہ یہ چلتی تھی کہ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے، اس کے ساتھ جو ربا اور زائد جو ہے، ربا کا اصل معنی ہوتا ہے زائد، وہ وصول کرنا، اس کو ربا کہتے ہیں۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو دیا ہے وہی وصول کیا جائے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جس طرح اللہ کے ساتھ آپ کوئی قرضہ یعنی نیک اعمال کرتے ہو، اللہ اس کے بدلے ہمیں انشاءاللہ جنت عطا فرمائے۔ فرمایا اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی پیار کرو، محبت کرو، کسی کی مجبوری اور تنگی کا فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اصل میں یہ سود کا معاملہ کسی کی غربت، کسی کی مجبوری، کسی کے مسائل کی وجہ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تجارت اور سود ایک طرح ہے، فرمایا نہیں، سود جو ہے وہ حرام ہے اور تجارت جو ہے وہ حلال ہے۔ دیکھو منافع کی اسلام نے کوئی حد نہیں رکھی۔ مثلا آپ نے 100 روپے کی چیز خریدی ہے تو آپ جتنی چاہے فروخت کر سکتے، اسلام نے اس کے اندر کوئی اتنی حد بندی نہیں کی۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو خریدیں، آپ کی نہیں مرضی تو نہ خریدیں۔ تجارت اس لیے بڑی اہم ہے، تمام انبیاء جو دنیا میں تشریف لائے سارے کے سارے تاجر تھے، سبحان اللہ۔ خود جس نبی کے ہم غلام ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ معظمہ کی امیر خاتون جناب امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر آپ نے تجارت کی۔ اب اس تجارت میں اس کا غلام میسرہ بھی ساتھ تھا۔ جو طالب علم ہے وہ جانتے ہیں، ہمارے دین کی کتابوں میں، حدیث میں تو موجود ہے، اردو کی بک کے اندر بھی یہ واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے۔ وہ میسرہ کا جانا، آپ کا تجارت کرنا اور اس میں امانت کا خیال رکھنا، سبحان اللہ۔ اصل چیز جو تجارت میں برکت کی ہے وہ امانت کی ہے، اور دوسری چیز ہے سچ کا بول بولنا۔ جب وہ میسرہ واپس آیا، آقا واپس آئے، تو جناب خدیجہ کو اس نے ساری رپورٹ دی کہ اس جیسا تاجر آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ کھاتے میں وہی لکھا ہے، اگر ایک چیز 2 درہم کی فروخت کی ہے نا تو کھاتے میں بھی 2 درہم ہی لکھا ہے۔ اگر 1 دینار کی فروخت کی ہے تو کھاتے میں بھی 1 ہی دینار لکھا ہے، یہ نہیں بیچا 2 کا اور لکھا 1 کا۔ فرمایا یہ خیانت ہے، اللہ خائن کو پسند نہیں فرماتے۔ اتنی باعث برکت والی وہ تجارت تھی۔ جناب امی خدیجہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ، میں نے بڑے لوگوں کو تجارت کے لیے مال دے کر، جتنا اس سال اللہ نے برکت فرمائی آج تک اتنی برکت نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک ہو، برکت والا جسم ہو، بول میں سچائی ہو، مال میں امانت ہو، دیانت ہو، تو برکت کیوں نہ ہو؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تجارت کو سود کے ساتھ نہ ملاؤ، سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تجارت میں برکت ہی برکت ہے اور سود میں برکت نہیں ہے۔ بظاہر آپ کو نظر آتا ہے لاکھوں روپیہ ہو گیا، کروڑوں ہو گیا، اربوں ہو گیا، لیکن اللہ کے ہاں وہ مٹی کی راکھ ہے۔ اس آدمی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے۔ فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن میں آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو سود خور ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنی بڑی یہ ڈانٹ اور سزا ہے۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ فرمایا سود کا سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، سبحان، اپنی ماں سے زنا کرنا ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ اندازہ فرما لیں کتنا بڑا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آج ہمارے ہاں بعض دوستوں نے اسے کاروبار کا نام دے دیا، اس کا تجارت کا نام دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تجھے بات سمجھ میں آ جائے تو اس سے بعد آ جا، اگر کسی کو لین دین ہے تو فرمایا اس کو مہلت دے دے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے تو اس کو معاف کر دے، اگر معاف نہیں کرنا فرمایا اس کے لیے میسر آسانی پیدا کر دے، اس کو مہلت دے دے، اور فرمایا اگر تو معاف کر دے تو خیر اللہ کو، تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ کسی بھائی کو آپ نے قرضہ دیا، اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، تو چاہیے تو یہ کہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے یا تو اس کو مہلت دے دے، تو یا یہ ہے کہ ان تصدقوا خیر لکم، فرمایا اس کو معاف کر دے، اور فرمایا جب تو معاف کرے گا رب رحمان تجھے معاف فرما دیں گے۔ دیکھو کتنا بڑا فائدے کا سامان ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ڈر جاؤ، قیامت کا دن آئے گا، سارے میرے پاس آؤ گے،
ہر نفس کو جو اس نے کمایا اچھا کمایا فائدہ ہوگا، برا کمایا جہنم اور دوزخ میں جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں میں کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللہ جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا عطا فرما، اللہ جو فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما۔ اللہ 29ویں رات طاق رات میری اور آپ کی زندگی میں آئے تو اللہ وہ بھی طاق رات ہمیں نصیب فرما، لیلۃ القدر نصیب فرما، شب قدر نصیب فرما، ہمارے والدین پہ رحم فرما، زندہ ہے تو صحت والی زندگی عطا فرما، اللہ فوت ہو چکے ہیں تو اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ یہ ہمارا وطن، وطن عزیز، وطن پاکستان کی حفاظت فرما۔ ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دی، اللہ آپ کی توفیق سے اللہ ان کی قربانیوں کے بدلے پاکستان کے جھنڈے کو ہمیشہ بلند فرما۔ اللہ جو اس کے خیر خواہ ہے محافظ ہے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان مظلوم پریشان اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ اللہ جو آپ کے محبوب کے دشمن ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ ہمارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔